اللهم صل على سيدنا محمد یا رب الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے متعلق۔ آپ کی شہادت کا پس منظر کیا ہے؟ وہ حضرت علی کہ جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت کرے گا تو صرف مومن اور علی سے بغض رکھے گا تو صرف منافق۔ گویا حضور نے ایمان کا معیار مقرر کر دیا حب علی پر، اور نفاق کا معیار مقرر کر دیا بغض علی پر۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا علم جس ایک کتاب میں جمع کیا گیا اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اور پورے قرآن کا علم سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیا گیا، اور سورۃ الفاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جمع کر دیا گیا، اور پوری بسم اللہ کا علم اس با کے نقطے کے اندر جمع ہے، اور فرمایا وَأَنَا نُقْطَةُ الْبَا، اس بسم اللہ کی با کا نقطہ علی ہے۔ تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی فضیلتوں والے، اتنے کمالوں والے، اور رب تعالیٰ کہ محبوب کے اتنے محبوب، رب کے بھی اتنے محبوب کو عبد الرحمن ابن ملجم لعین خبیث نے 19 رمضان المبارک کو وار کر کے آپ کو زخمی کیا، جس کے ضمن میں آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے۔ گویا کہ وہ بھی منتظر کھڑا تھا کہ کہتے ہیں نا گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے 19 رمضان المبارک کو حملہ کیا، لیکن اس نے یہ حملہ کیا کیوں؟ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ خود کو مسلمان کہنے والا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، اور اس سے محبت مومنین کریں گے، اس سے بغض منافقین رکھیں گے۔ تو اتنی بڑی ہستی کو آ کے عبد الرحمن ابن ملجم وار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک تاریخ سمجھنی پڑے گی۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا، خارجی فتنہ۔ اس سے پہلے جو فتنے پیدا ہوئے، اسی فتنے کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ وہ جو فتنہ عثمان اصل میں تھا، یہ یمن کے اوپر کے علاقے ہیں، وہاں یمامہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ قبیلہ قائم تھا، قبیلہ بنو تمیم۔ قبیلے کے جو لوگ تھے بڑے اکھڑ، بڑے ضدی اور خر دماغ قسم کے لوگ تھے، ایک بات پر جو اڑ گئے سو اڑ گئے، جو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے سو کرنا ہے۔ یہ قبیلہ بنی تمیم کے جو لوگ تھے یہ اس طرح کے لوگ تھے، اور جو اسلام کا سب سے پہلا بڑا فتنہ قائم ہوا تھا وہ اسی قبیلے سے، وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ، جس کے مقابلے میں حضور کے اصحاب آئے اور 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 500 صحابہ حفاظ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ فتنہ جو برپا ہوا وہ بھی مسلمہ کذاب کہاں سے تھا؟ قبیلہ بنی تمیم سے تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو شکست ہوئی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھوں، پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو سرحدوں پر منتقل کر دیا کہ ان کے اندر وہ جو جوش ولولہ تھا اور جہاد کا ایک بڑا جوش تھا، خر دماغ قسم کے لوگ تھے، اکھڑ قسم کے لوگ تھے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو سرحدوں پر منتقل کر دیا۔ کوفہ کے اندر یہی لوگ تھے جو حضرت امام علی مقام کو اپنے پاس بلانے والے تھے، حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے۔ تو یہ قبیلہ بنی تمیم کے جو لوگ تھے یہ وہاں پر جا کے آباد ہوئے، کوفہ کے اندر سرحدوں کے اوپر، جہاں پر حضرت عمر فاروق نے سرحدیں قائم کی ہوئی تھی، کیونکہ جنگیں ہو رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، اسلام کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی مدد کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پر قائم ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہودیوں نے سازش کی، ایران میں بیٹھ کر ایرانیوں نے اور یہودیوں نے مل کر انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کی بقا اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ایک ذات پر ہے، وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق کو سائیڈ پہ کر دے تو یہ جو اسلام کی اتنی وسعتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ رک جائیں گی، لیکن انہیں کیا خبر تھا یہ تو محمد عربی کا غلام ہے، اور اس کے بعد جو آنا ہے وہ بھی تو حضور کا غلام ہے۔ تو جب انہوں نے ابو لؤلؤ فروزہ جو تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، وہ بنا ہوا تھا غلام، اس کے ہاتھوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کا دور خلافت 12 سال کا ہے، پہلے 10 سال جو تھے اسی طرح آگے وسعت ہوتی چلی گئی، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی کہ اسلام پھیلتا گیا، جنگیں ہوتی گئی، سرحدیں پھیلتی گئی، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی شروع ہوا۔ لیکن جو آخری 2 سال تھے اس میں پھر یہودیوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جنگ کے ذریعے یا کسی ایک شخص کو گرا دیں تو اس کے ذریعے یہ اسلام رک جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔
انہوں نے پھر سازش رچی. انہوں نے اپنا ایک نمائندہ جو تھا ان کا، یا یوں سمجھے ان کا ایک بہت بڑا عالم، عبداللہ ابن سبا کے نام سے وہ مشہور تھا. تو عبداللہ ابن سبا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، جس نے اسلام کا لباس اوڑھ کر خود کو مسلمان کہنے لگا اور عرب کے اندر، مدینے کے اندر گھس گیا. اس نے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا شروع کیا. اس نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان اسلام کی آمد سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں بڑی جنگیں تھیں، آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. تو اس نے کوشش کی کہ یہ دوبارہ سے یہ جو دشمنی ہے اس کو اجاگر کیا جائے. تو اس نے دوبارہ سے اس دشمنی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، جس کے ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے. اب یہ بڑی تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس کو چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ شہادت مولا علی ہے. جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، پھر اس کے بعد اب کسی نہ کسی نے تو حاکم بننا تھا نا، کسی نہ کسی نے تو حکمران بننا تھا. تو حضرت طلحہ سے کہا گیا، حضرت زبیر سے کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا، لیکن سب نے انکار کر دیا خلیفہ بننے سے، سب نے انکار کر دیا حاکم بننے سے، کہ اس وقت تو فتنہ برپا تھا اور اتنا زیادہ خانہ جنگیاں شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت حاکم بننا بڑا مشکل تھا. تو سب نے انکار کر دیا. تو اب کسی نے تو ڈور سنبھالنی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمت کی اور آپ نے جب یہ ڈور سنبھالی، آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. آپ کے مقابلے میں پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. آپ نے یہ کہا کہ ہم پہلے حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں خلافت کا حقدار ہوں معاذ اللہ، یہ کہا کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے. تو جب یہ کہا کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، تو اس کے ضمن میں 10,000 جو خارجی تھے وہ مدینہ میں آ گئے کہ ہم سے لو بدلہ. یہ جو فیصلہ ہو گیا تھا جنگ جمل کے بعد، جنگ جمل کے اندر جب اماں عائشہ صدیقہ نے فیصلہ کر دیا، جس میں تقریباً 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. وہ کس وجہ سے؟ کہ صرف ان خارجیوں کی وجہ سے، ان خبیثوں کی وجہ سے. تو جب فیصلہ ہو گیا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، جب یہ فیصلہ ہوا تو وہ 10,000 خبیث خارجی مدینہ میں کھڑے ہو گئے، ہم سے بدلہ لو، اور جنگ شروع کر دی. اب جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر کہاں دیکھا جاتا ہے؟ تو پھر یا تو مارو یا تو مارو، یہی حال ہوتا ہے. حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں پھر فیصلہ تحکیم پر چلا گیا. اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے. تحکیم کے اوپر گیا، جس کے اندر حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان تھا. اور اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہی فیصلہ ہے. اور خطا پر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی یہ خطا اجتہادی تھی. اور ان کی خطا یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیا جائے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ آپ میرا ساتھ دو تو تبھی تو میں بدلہ لوں، ایسے میں کیسے؟ وہ 10,000 ہے اور میں کس کو ذبح کروں؟ مارنے والے تو دو ہیں، ایک کے دو جنہوں نے جا کے شہید کیا حضرت عثمان غنی کو، لیکن یہاں 10,000 بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، تو کس کو قتل کریں؟ کے ضمن میں کیا ہوا کہ تحکیم کا فیصلہ کیا گیا. یہ جو قبیلہ بنی تمیم والے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ مقرر ہوئے نا، تو آپ کو تو پتا تھا کہ یہ کس قسم کے اکھڑ قسم کے لوگ ہیں، قبیلہ بنی تمیم والے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی وہی حکمت اختیار کی اور آپ نے اپنا دارالحکومت بھی کوفہ منتقل کر دیا، اس لیے کہ یہ وہیں پر رہیں. اور جب وہاں پر آپ بھی تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا محاصرہ کر لیا. آپ کے محاصرے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے لگے، یہی مشورے دینے لگے، اور تو کسی کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے. تو یہی قبیلہ بنی تمیم والے تھے، یہ نہیں کہ ان کا ہی قبضہ ہونا شروع ہو گیا. تو جب تحکیم کا فیصلہ آنے لگا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ میں اپنی طرف سے عبداللہ ابن عباس کو مقرر کرتا ہوں. لیکن یہ کہتے تھے کہ سارے نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جائے. وہ چونکہ نرم مزاج، نرم دل والے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کی سن کر، ان کی مان کر، یا ان کا مشورہ قبول کر کے آپ نے حضرت موسیٰ اشعری کو مقرر کر دیا. ادھر سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقرر ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ ان دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہو جائے پھر اس کو مان لیا جائے گا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو معزول کرتا ہوں تاکہ یہ دونوں معزول ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم تیسرا فیصلہ کریں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قائم کیا گیا. تو جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ درپیش ہوا، پھر خانہ جنگی شروع ہوئی دوبارہ سے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ تحکیم کا فیصلہ پھر دوبارہ نہیں مانا، جس کے ضمن میں یہ جنگ نہروان ہوئی. یہ جو خارجی فتنہ ہے یہ وہاں سے برپا ہوا. جب تحکیم کا فیصلہ آیا تو تحکیم کا فیصلہ جو تھا وہ حضرت علی کے خلاف آ گیا، اور بالکل فیصلہ ایسا تھا کہ وہ ماننے والا بھی نہیں تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب فیصلہ نہ مانا تو یہ خلاف کھڑے ہو گئے. حالانکہ یہ وہی لوگ تھے کہ عبداللہ ابن سبا والے جو حضرت علی کو خدا مانتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اب وہ کیا کہتے تھے
کہ ہم نے حضرت علی کی عبادت کرنی ہے، حضرت علی کا ہر حکم ماننا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا کیا کہ 40 بندے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھ 40 بندوں کو آگ میں پھینک دی، زندہ جلوائے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھ 40 بندے تھے جن کو زندہ آگ میں ڈال دیا۔ جب زندہ آگ میں ڈالا تو یہ کہتے تھے کہ آپ خدا ہیں، خدا تو کرتا ہے، وہ تو آزماتا ہے بندے کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ تو ہمارے خوف سے امتحان لے رہا ہے تو ہم آپ کے امتحان پر پورا اتریں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان 40 کو آگ میں ڈال دیا اور جلا دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اب حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کو کافر کافر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ نہروان، اور جنگ نہروان کے اندر 4000 جو خارجی تھے وہ قتل کیے گئے۔ اب ان خارجیوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارے بس میں تو ہے ہی نہیں، نہ حضرت علی کو روک سکتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کو، نہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ سارے جا کے حریرہ کے مقام پر وہاں جا کے جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ 3 لوگ ہیں جو بڑے ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے تو پھر ہماری حکومت آ سکتی۔ تو اس میں حضرت علی المرتضیٰ، علی بن ابی طالب، پھر حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم جو ایک خارجی تھا، اس کو کوفہ بھیجا گیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے قتل کے لیے، آپ کی شہادت کے لیے۔ ایک شخص کو بھیجا گیا حضرت عمر بن عاص کے پاس مصر میں، اور ایک دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی وار ہوا لیکن وہ بچ گئے اس وار میں، اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ وہ بچ گئے اور آپ شہید نہیں ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کسی عذر کی وجہ سے آپ نماز پڑھانے تشریف ہی نہیں لائے، اور جو نماز پڑھا رہا تھا وہ اس کے ذمن میں شہید ہو گیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے رب تعالیٰ کی مشیت، وہ جب آئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس نے وار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارک پوری سرخ ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک دن بیمار ہوئے تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت جو ہے نا وہ قریب آ گیا ہے۔ حضور سے عرض کرنے لگے کہ مجھے لگتا ہے میرا وقت آخری آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا اے علی، جب تک یہ تیرے سر کے خون سے یہ تیری داڑھی لال نہیں ہوگی نا تب تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو آپ کہتے ہوتے تھے کہ یہ کب سرخ ہوگی، یہ داڑھی کب سرخ ہوگی، کب رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ پھر ایک دن سرخ ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب وار کیا تو اس کے یہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ خارجی تھا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا کمال دیکھیں، وہ خبیث، وہ لعین، وہ جس نے خنجر زہر میں 1 ماہ ڈبو کے رکھا، پھر اس کے بعد وہ حضرت علی کو وار کیا، جس کے وار کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زخمی ہوئے۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کے بکواس کر رہا ہے، حالانکہ پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے علی اب نہیں بچ سکتے، اس کو 1 ماہ ہم نے زہر کے اندر رکھا ہے، پھر جا کے آپ کے اوپر وار کیا ہے، یہ آپ نہیں بچ سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، اسے رہائش کے لیے جگہ دو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا، میں فوت ہو گیا تو اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور اگر مارنا بھی ہے تو صرف اس کی جان لی جائے۔ یہ نہیں کہ پورے خارجیوں کے خلاف یا پورے لوگوں کے خلاف جو اس مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، نہیں، علی کے قصاص میں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اگر مارنا بھی ہوا تو صرف ابن ملجم کا، اور ایک ہی وار میں اس کو تکلیف بھی نہ دی جائے، ایک ہی وار میں اس کا سر اتار دیا جائے۔ یہ کمال تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔